میں نے اپنی شادی کے لیے مہرون رنگ کا لہنگا پسند کیا تھا۔ امی کو سرخ رنگ پسند تھا، جبکہ فیشن بھی سرخ رنگ کا ہی تھا، مگر دل جو چاہتا وہ بس چاہتا ہے۔ میری رنگت بھی کافی کھیلی تھی، اس سے مجھے پورا یقین تھا کہ میں مہرون رنگ میں بہت خوبصورت لگوں گی۔ شادی سے 1 مہینہ پہلے مجھے امی نے اپٹن بنا کر دیا تھا اور میں چھوٹی بہنوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ مجھے ہر روز اپٹن لگایا کرے۔ یوں میں اور بھی نکر گئی تھی۔ جو بھی مجھے دیکھتا میری بلائیں لیے بغیر نہ رہتا۔ میں نے کاشف کی تصویریں دیکھی ہوئی تھی۔ کاشف بہت ہی ہینڈسم لڑکا تھا۔ میں اپنی شادی سے بے انتہا خوش تھی۔ مائیوں وغیرہ کی رسم میں انتہائی قریبی لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ میری 5-6 سہیلیاں تھیں اور محلے کی 2-4 عورتیں تھیں۔ جب سے ابو کا انتقال ہوا تھا امی ہجوم سے گھبرانے لگی تھی، اس لیے بارات والے دن بھی امی نے میرے سسرالیوں کو خاص تاکید کر رکھی تھی کہ بارات مختصر ہو۔ امی اکثر ابو کو یاد کر کے رو دیتی تھی کہ اگر آج میرا احمد زندہ ہوتا تو مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ میں ہی امی کو دلاسا دیتی رہتی تھی، لیکن جو بھی تھا انہیں مجھے اور میری بہنوں کو باپ بن کر پالا تھا۔ امی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے پارلر کا کام سیکھ لیا اور پھر گھر کے ایک کمرے میں چند میک اپ کی چیزیں رکھ کر اللہ پر بھروسہ کر کے کام شروع کر دیا۔ اللہ نے دیکھتے ہی دیکھتے برکت ڈال دی۔ امی کے ہاتھ میں اس قدر صفائی تھی کہ بہت سی خواتین دور دراز کے شہروں سے دلہن بننے کے لیے ان کے پاس آتی تھی۔ میں نے بھی امی سے کہا تھا کہ مجھے آپ ہی تیار کیجیے گا۔ امی نے خوشی سے میری بات مان لی۔ مہندی کی ساری رات میں سو نہ پائی تھی۔ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر جہاں میں خوش ہو رہی تھی وہیں بہت سے وہم بھی مجھے گھیرے ہوئے تھے۔ میں نے ساری رات دعا میں گزار دی تھی۔ صبح ہونے میں بھی چند گھنٹے باقی تھے جب کاشف کا نمبر میرے موبائل کی اسکرین پر جگمگانے لگا۔ یہ انتہائی غیر متوقع فون کال تھی جس نے مجھے خوش کر دیا۔ میں نے فون اٹھایا تو کاشف نہایت دلکش انداز میں بولا، میں نے آپ کو مبارکباد دینے کے لیے کال کی ہے۔ کل آپ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ میں نے سوچا آپ کو بیسٹ آف لک کہہ دوں۔ میں کاشف کی بات سن کر مسکرا دی۔ چند لمحے ہم نے ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر کاشف نے فون بند کر دیا۔ صبح ہوئی تو میری چھوٹی بہنیں باری باری مجھ سے لپٹ کر روتی رہی۔ امی نے بھی مجھے بہت پیار کیا۔ پھر بارات کا وقت ہونے لگا تو امی جلدی سے مجھے تیار کرنے بیٹھ گئی۔ امی نے اپنا بہترین میک اپ نکالا اور کئی گھنٹے لگا کے مجھے دلہن بنایا۔ جب میں تیار ہو گئی تو امی نے مجھ پر 4 کل پڑھ کر دم کیا، پھر میرے سر سے نوٹ وار کے میرا صدقہ دیا اور میرے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دی اور بولی، تمہیں میری جان کی قسم ہے گھونگھٹ مت اٹھانا اور نہ ہی اپنا چہرہ دیکھنا۔ تمہاری بہنیں چاہے جتنا بھی اصرار کریں تم یہ گھونگھٹ نہیں اٹھاؤ گی۔ امی کی بات سن کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، امی گھونگھٹ کا زمانہ گزر چکے ہے، اب تو دلہنیں اپنی شادی پر ڈانس بھی کر لیتی ہیں۔ اگر میں گھونگھٹ ڈال کر گئی تو سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ امی بولی، لوگوں کے مذاق سے بہتر ہے تمہیں نظر نہ لگے۔ مجھے اپنی شادی پر نظر لگ گئی تھی اور دیکھو چند سال بعد ہی میں بیوہ ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے امی رو پڑی۔ امی کے آنسوؤں کے آگے میں ہار جاتی تھی۔ میں نے کہا، امی آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی کروں گی، آپ رونا بند کریں۔ امی خوش ہو گئی۔ 1 گھنٹے میں سب تیار ہو گیا۔ بارات آئی تو میرا دھیان دوسری طرف ہو گیا۔ میں اپنے روشن مستقبل کے لیے دعا کرتی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ کب مجھے اسٹیج پر بلایا جائے گا۔ مولوی صاحب آئے اور نکاح کے لیے اجازت لے گئے۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ رخصتی کی بات ہونے لگی۔ تب مجھے پتا چلا کہ امی نے مجھے دلہے کے ساتھ اسٹیج پر بھی نہیں بیٹھنے دیا تھا۔ میں امی کے وہم کے آگے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ رخصتی کے بعد میں سسرال پہنچی۔ چند رسموں کے بعد مجھے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں کاشف کے کمرے میں سجی بیٹھی ان کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے نیند بھی آنے لگی تھی کہ دروازہ کھلا اور کاشف اندر آئے۔ وہ میرے پاس بیٹھ کے اور بولے، رابعہ آج تمہیں پا کر میں بہت خوش ہوں، میں تمہارے لیے منہ دکھائی بھی لایا ہوں۔ پھر انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور ہیروں کا بریسلیٹ میرے سامنے رکھا۔ میں نے کاشف کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، آنکھوں میں غصہ تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ کاشف نے اچانک میری کلائی پکڑی اور مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے اور بولے، امی یہ دیکھے، ہور دکھا کر لنگور میرے گلے ڈال دیا گیا ہے۔ میری ساس بھی حیران رہ گئی اور بولی، یہ کیسی منحوس شکل میرے بیٹے کے نصیب میں لکھی گئی ہے؟ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اسے ہرگز اس کے ساتھ نہیں رکھوں گی۔ کاشف نے کہا کہ میں دھوکے باز لوگوں سے نپٹنا جانتا ہوں۔ یہ کیا سمجھتی ہے کہ ایک بار شادی ہو جائے تو دھوکے کی بنیاد پر گھر بس جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں ڈرتے ہوئے بولی، میرا قصور کیا ہے؟ کاشف نے کہا، رابعہ میں تمہیں ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ میں روتی رہی مگر اس نے 3 طلاقیں دے دی اور چلا گیا۔ میری ساس نے فوراً میرے لیے ٹیکسی منگوا دی۔ اس سے پہلے میں ایک بار کمرے میں گئی اور اپنا ضروری سامان اٹھاتے ہوئے میری نظر آئینے پر پڑی۔ میرا دل دہل گیا۔ آئینے میں ایک سیاہ چہرے والی لڑکی کھڑی تھی جس کا میک اپ بکھرا ہوا تھا، لپسٹک پھیلی ہوئی تھی۔ میں رونے لگی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ سب امی نے کیا تھا، اسی لیے انہوں نے مجھے آئینے دیکھنے سے منع کیا، مگر کیوں؟ یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ ٹیکسی آ گئی اور میں گھر پہنچ کر امی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ جیسے ہی اندر گئی تو دیکھا امی دلہن بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنا شادی کا لہنگا پہنا ہوا تھا اور زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ امی مجھے دیکھ کر بھی ناچتی رہی
اور اچانک چکرا کر گر پڑی۔ میں گھبرا کر انہیں چھوڑنے لگی، چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی اٹھے اور مجھے سب بتائیں۔ میری آواز سن کر میری بہنیں بھی آ گئی۔ وہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھ سے 2 سال چھوٹی حمیرہ آگے بڑھی۔ حمیرہ کو دیکھ کر اس سے چھوٹی بہن بھی آگے بڑھی۔ جب انہوں نے میرے چہرے سے سارا میک اپ صاف کر دیا، اتنی دیر میں ایمبولینس آ چکی تھی۔ نہ جانے کس نے کال کی تھی۔ ہم تینوں بہنیں امی کو لے کر ہاسپٹل پہنچی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ امی کوما میں چلی گئی ہیں۔ میرا دماغ جیسے پھٹنے لگا تھا۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ نہ جانے کتنے دن اسی طرح گزر گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ہسپتال کے بستر پر پایا۔ حمیرہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی اور بولی رابعہ باجی، ہم دونوں چھوٹی بہنیں بہت کمزور ہو چکی ہیں، امی کوما میں ہے اور آپ بھی ہسپتال میں داخل ہو گئی تھی۔ ہمیں آپ کے سہارے کی بہت ضرورت ہے۔ خدا کے لیے خود کو سنبھالے اور ہمیں حوصلہ دے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پوری دنیا کو تہس نہس کر دوں، لیکن اپنی بہنوں کی خاطر مجھے ہمت کرنا پڑی۔ میں اٹھ بیٹھی اور امی کے پاس گئی تو وہ دنیا اور مافیا سے بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھ کے بولی امی، میں آپ کا مرتے دم تک خیال رکھوں گی، ہر لمحہ آپ کی صحت یابی کے لیے دعا کروں گی۔ یہ اس لیے نہیں کہ مجھے آپ سے ہمدردی ہے اور نہ ہی اس لیے کہ میں آپ کے لیے پریشان ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں چاہتی ہوں آپ ٹھیک ہو جائے اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے کس جرم کی سزا دی ہے۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر آ گئی۔ حمیرہ اور چھوٹی بہن نے مجھ سے پوچھا باجی، آپ کی تو شادی ہو گئی تھی، پھر آپ رات کو گھر کیسے پہنچ گئی؟ میں نے ان سے کچھ نہیں چھپایا اور صاف لفظوں میں بتا دیا کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ وہ دونوں حیران رہ گئی اور میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ میں وجہ نہیں جانتی، امی جانتی ہیں، بس دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائیں تاکہ میں ان سے پوچھ سکوں کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ حمیرہ اور چھوٹی مجھ سے لپٹ کر دیر تک روتی رہی مگر میری آنکھیں خشک ہو چکی تھی۔ امی کو کوما میں گئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ میں نے گھر اور اسپتال کے تمام معاملات اپنے ذمہ لیے اور دونوں بہنوں سے کہا تھا کہ تم اپنی تعلیم پر توجہ دو، میں امی کے علاج میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گی، مگر وہ کسی طرح بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی والدہ کے دل سے جینے کی خواہش ختم ہو چکی ہے، وہ ذہنی طور پر ہار چکی ہیں۔ میں نے یہ بات بڑی بے یقینی سے سنی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میری ماں مجھے اس عذاب میں چھوڑ کر سکون سے بیٹھی ہو؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک وہ میرے سوالوں کے جواب نہیں دیتی میں ان کی دیکھ بھال کرتی رہوں گی۔ میں نے امی سے پارلر کا کام سیکھ لیا تھا اور ان کی غیر موجودگی میں گھر چلانے کے لیے میں نے ہی پارلر سنبھال لیا تھا۔ امی کے پرانے گاہک میرے کام سے مطمئن تھے، اس لیے مجھے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ حمیرہ اور چھوٹی کو بھی میں نے ہی سنبھالا ہوا تھا مگر خود کو سنبھالنا میرے لیے اب بھی مشکل تھا۔ میں ساری رات سو نہیں پاتی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے سوال کرتی رہتی کیونکہ امی اب سکون میں تھی اور میں نے ان کا سکون توڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں روزانہ 1 گھنٹہ ان کے پاس بیٹھتی اور باتیں کرتی۔ ایک دن میں نے کہا امی، حمیرہ اور چھوٹی کے لیے بہت اچھے رشتے آئے ہیں جہاں وہ بہت خوش رہیں گی، مگر آپ جانتی ہیں میں ان کے ساتھ بھی وہی کروں گی جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں ان دونوں کو بھی ویسے ہی برباد کروں گی جیسے آپ نے مجھے کیا تھا۔ اس طرح میں 1 ہفتہ مسلسل امی کے پاس جا کر یہی باتیں دہراتی رہی۔ کبھی کہتی کہ میں نے ان کے رشتے طے کر دیے ہیں اور کبھی کہتی کہ جلد ہی ان کی شادی کرنے والی ہوں۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ امی کی حالت میں بہتری آ رہی ہے، وہ اب ہوش میں آنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہی تو میں چاہتی تھی۔ یوں پورے 5 مہینے کوما میں رہنے کے بعد ایک دن امی کو ہوش آ گیا۔ مجھے اسپتال سے فون آیا کہ آپ کی والدہ رابعہ پکار رہی ہیں، آپ آ کر ملے۔ میری آنکھوں سے بے شمار آنسو بہنے لگے۔ یہ نہ خوشی کے تھے نہ غم کے، بلکہ ان تکلیفوں کے گواہ تھے جو میں نے ان 5 مہینوں میں سہی تھی۔ میں اسپتال پہنچی تو امی مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ وہ بولی رابعہ، میں ٹھیک ہو گئی ہوں، کچھ دن انتظار کر لو، پھر اپنی بہنوں کی شادیاں کرنا، ابھی میرا انتظار کر لو۔ میں نے کہا امی پرسوں ان کی بارات ہے، کارڈ تقسیم ہو چکے ہیں، اب میں کیسے شادی روک سکتی ہوں؟ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی اور خاندانی روایت کے مطابق ان دونوں کا ویسا ہی میک اپ کروں گی جیسا آپ نے میرا کیا تھا۔ امی رونے لگے مگر میں نے انہیں کوئی تسلی دیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ 2 دن تک میں ان کے سامنے اسی طرح باتیں کرتی رہی۔ تیسرے دن وہ روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ تب میں نے پہلی بار ان سے کہا امی، آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ میں سچ جانا چاہتی ہوں، آپ مجھ سے کچھ نہ چھپائیں۔ آج امی کی حالت پہلے سے بہتر تھی۔ وہ روانی سے بولنے لگی۔ امی نے کہا رابعہ، تم میری داستان سن لو، پھر میں تمہارے تمام سوالوں کے جواب دے دوں گی۔ یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، جب میں جوان تھی، خوبصورت تھی، مگر میرا نصیب سیاہ تھا۔ میں 4 سال کی تھی جب میری پھوپھو نے میرا رشتہ اپنے 6 سالہ بیٹے کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ بچپن سے یہ بڑوں میں باتیں ہو رہی تھی تو میرے دل میں بھی مانی کا خیال پیدا ہو چکا تھا۔ جو میں بڑی ہوتی گئی میرے دل میں مانی کی محبت بڑھتی چلی گئی۔ میں اور مانی بہت اچھے دوست تھے۔ وہ BA پاس کر کے لندن اعلیٰ تعلیم کے لیے چلا گیا تھا۔ وہ مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ ہمیشہ میرا ہی رہے گا، مگر صرف 1 مہینے میں مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ بدل گیا، وہ مجھ سے دور ہونے لگا۔ پہلے وہ ڈیروں خط بھیجتا تھا
مگر پھر اس نے خطوں کتابت کا سلسلہ بھی بند کر دیا۔ میں پھپھو کے سینے سے لگ کر روتی رہی اور شکایت کرتی رہی کہ مانی بدل گیا، وہ کسی فرنگن کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ پھپھو نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، پاگل مت بنو، میں کسی غیر ملکی لڑکی کو اپنی بہو ہرگز نہیں بناؤں گی، اسے کچھ وقت گزارنے دو، تمہارا کچھ نہیں جائے گا۔ میں پھپھو کو کیا سمجھاتی کہ محبت میں یہ سب نہیں چلتا، محبت تو یہ چاہتی ہے کہ جو ہمارا ہو وہ کسی اور کی طرف دیکھے بھی نہ۔ خیر وقت گزرتا گیا، میں نے خود کو گرداری میں مصروف کر لیا۔ جب میں کام سے تھک گئی تو میں نے پارلر کا کام سیکھ لیا۔ 2 سال بڑی اذیت میں گزرے، مگر وقت کی یہی خوبی کہ کیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ میرا مشکل وقت تو گزر گیا تھا، مگر میں یہ نہ جانتی تھی کہ میرا سب سے مشکل وقت ابھی شروع ہونا تھا۔ جب مانی واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی محبت نظر نہ آئی، وہ مجھ سے نظر چرانے لگا۔ میں نے ایک بار پھر پھپھو کے سامنے اپنے دل کی بات رکھی۔ پھپھو نے مجھے دلاسا دیا، میں بھی مانی کے آگے پیچھے پھرنے لگی۔ ایک دن پھپھو نے مجھے بلایا اور کہا، تم گھر آ جاؤ، ہم دونوں مل کر مانی کی پسند کا کھانا بنائیں گے، پھر تم دونوں کو اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل جائے گا، تم اپنے تمام گلے شکوے دور کر لینا۔ میں نے خوشی خوشی حامی بھر لی۔ میں اور پھپھو نے 3 گھنٹے لگا کر بڑی محبت سے کھانا تیار کیا، مگر مانی نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا کہ وہ باہر سے کھا کر آیا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ پھر مانی نے مجھے بلایا اور کہا، چھت پر آؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں جلدی سے چھت پر گئی تو مانی نے میرے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی رکھ دی، وہی انگوٹھی جو میں نے اسے لندن جانے سے پہلے دی تھی۔ مانی بولا، اب میں یہ رشتہ آگے نہیں چلا سکتا، میں کسی اور سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مانی تم نہیں جانتے، یہ غیر ملک کی عورتیں وفادار نہیں ہوتی، تم ان کے لیے مجھے مت چھوڑو۔ مانی بولا، میں کسی غیر ملک کی عورت سے محبت نہیں کرتا، بلکہ میں الشبا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مانی کے الفاظ مجھ پر بجلی بن کر گرے۔ اس نے میری چھوٹی بہن الشبا کا نام لیا۔ میں طوفان کی طرح گھر پہنچی اور الشبا کو مارنا شروع کر دیا۔ میں اسے مارتی جاتی اور وہ کہتی جاتی، باجی محبت پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر میں پھیل گئی۔ ہر شخص نے مانی اور الشبا کو برا بھلا کہا۔ اب انہیں الشبا کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو مانی نے دھمکی دی کہ وہ چھت سے کود کر اپنی جان دے دے گا۔ مانی پھپھو کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ اس کی دھمکی سے گھبرا گئی۔ انہوں نے اپنی چادر اتار کر ابو کے قدموں میں رکھ دی۔ ابو مجبور ہو گئے، انہوں نے مجھ سے معافی مانگی تو میں خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے، جبکہ میرے لیے رشتے آتے مگر منگنی ٹوٹنے کا سن کر سب انکار کر دیتے۔ ابو فکر سے بوڑھے ہو گئے۔ پھر خبر ملی کہ الشبا حاملہ ہے۔ گھر والے مجھ سے چھپ کر خوش ہوتے تھے، انہیں ڈر تھا کہ میری بد دعا اسے نہ لگ جائے، مگر میں نے کبھی اپنی بہن کو بد دعا نہیں دی تھی۔ مگر میرے دکھ اور آنسو سے لے ڈوبے اور الشبا زچگی کے دوران وفات پا گئی۔ اس کی بیٹی زندہ بچ گئی۔ ننھی سی بچی کو پھپھو سنبھال نہ سکی تو انہوں نے ایک بار پھر ابو سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ حالات کے باعث ابو نے ہاں کر دی اور میں دلہن بن کر مانی کے گھر آ گئی، مگر وہ مجھ سے بات تک نہ کرتا تھا۔ پھر ایک دن امی نے مجھ سے پوچھا، تم جانتی ہو مانی کون ہے رابعہ؟ میں چونک گئی اور کہا کہ میں کسی مانی کو نہیں جانتی۔ امی بولی، مانی تمہارا باپ ہے رابعہ، احمد، جسے میں نے شادی کے بعد احمد کہنا شروع کر دیا تھا کیونکہ مجھے مانی اور احمد کے نام سے نفرت ہو گئی تھی۔ الشبا کی بیٹی تم ہو۔ یہ سن کر جیسے میری سانس رک گئی، میرا دل تھم گیا تھا۔ الشبا کون تھی؟ میں نے نہ کبھی اس کا ذکر سنا تھا نہ تصویر دیکھی تھی۔ میں رونے لگی۔ امی بولی، 2 سال تک میں تمہیں گود میں اٹھائے پھرتی رہی، تم ذرا سی روتی تو مانی مجھے کہتا تم سوتیلی ماں ہو، اسی لیے تمہیں اس سے محبت نہیں۔ پھر اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں بھی دی، مگر مانی نے کبھی ان سے ویسی محبت نہیں کی جیسے تم سے کرتا تھا۔ اللہ گواہ ہے، میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی طرح پالا، بلکہ میں تو تمہاری احسان مند تھی کہ تمہاری وجہ سے مجھے میری محبت ملی۔ ایک دن تم کھیلتے ہوئے گر گئی تو مانی نے مجھے تھپڑ مارا۔ اس دن کے بعد تم مجھے الشبا لگنے لگی اور مجھے تم سے نفرت ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تم سے بدلہ لوں گی، اور دیکھو میں تم سے بدلہ لے لیا، مگر میں خوش نہیں ہوں، بلکہ مجھے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی ہے۔ تم تو میری بیٹی تھی رابعہ، پھر میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ کہہ کر امی میرے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ میں نے کہا، کیا آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں گی؟ آپ میری ماں الشبا کو معاف کر دے، میں آپ کو معاف کر دوں گی۔ امی روتے ہوئے بولی، جا رابعہ، میں نے الشبا کو اللہ کے لیے معاف کیا۔ میری آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ میں نے اس عورت کے لیے آخرت کی راہ آسان کر دی جسے مجھے اس دنیا میں لاتے ہوئے جان دے دی تھی، اور میں نے بھی امی کو معاف کر دیا، صرف اپنی سچی ماں الشبا کی خاطر۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ایسی مزید کہانیوں کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔